یہ موجودہ ہمارا معاشرہ جو نکاح جیسی عظیم عبادت میں کس قدر غلو اور کس قدر انتہا کیا جا رہا ہے، جس میں بیجا فضولیات اور رسم و رواج کی طرف جو ہے ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس کے سد باب کے لیے اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے مدرسہ فیض العلوم کے استاد مولانا عبدالواحد صاحب سلفی حفظہ اللہ کو میں دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے متعین وقت پر اپنی بات کو سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ کرتی تھی بے دریغ انہیں خرچ، اس لیے لائی تھی اپنے ساتھ وہ آنسو جہیز میں۔ محترم حضرات، صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ فیض العلوم سے فارغ سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اسی مجلس میں انہی طلبہ میں سے، انہی بچوں میں سے جناب فضیلت الشیخ محمد شفیق فیضی صاحب کا نکاح بھی ہونے والا ہے۔ نکاح یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق النکاح من سنتی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اللہ کا فرمان جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف امت محمدیہ میں ہی سنت نہیں رہا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان تمام کی امت میں نکاح سنت تھا۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، طاقت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مردانہ صلاحیت ہو اور نان و نفقہ خرچ، بیوی کے رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام کر لے جائے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج جو نکاح کی طاقت والا مسئلہ ہے، اس کو ایک الگ ہی راہ، ایک الگ ہی معاملہ اور ایک الگ ہی رسم قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھو گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
آدمی اپنی بیوی کو کھلا لے جائے، پہنا لے جائے اور رہنے کے لیے انتظام کر لے جائے، نکاح کی طاقت رکھنے لگا، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیے یا کوئی صحابی نے نکاح پڑھا دیے، دو چار لوگ بیٹھے تھے، نکاح ہو گیا، چلے گئے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ جب تک ہمارے معاشرے میں اس کو اس بات کا انتظام نہ ہو جائے کہ نکاح کے لیے خود لڑکا، یہ لڑکی والا معاملہ تو بہت خطرناک ہے، اللہ کی پناہ۔ جس طرح سے ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آسان طریقے کو، جو انتہائی زیادہ آسان تھا، اس کو اتنا ہی زیادہ مشکل قرار دے دیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر فلاں کو بولا لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا، اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی کی ذات پر اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے صحابی عبد الرحمن بن عوف جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نکلے تو آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، ساری چیزوں کو لوگوں نے چھین لیا۔ پیدل سفر کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تقریباً 450-500 کلومیٹر چل کر پیدل۔ آپ کے پیر پھٹے ہوئے ہیں، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، بہت خراب حالت۔ اللہ کے نبی نے دیکھے جنت کی بشارت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی سے محبت کس قدر زیادہ تھی، کس قدر زیادہ تھی۔ لیکن اللہ کے نبی ایک دن دیکھتے کہتے یہ کیا ہے، کیا کس چیز کی علامت ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کی محبت پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا صحابی، پیدل چل کر مکہ سے مدینہ آنے والا صحابی، اپنے بیوی بچے مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر آنے والا صحابی اپنا نکاح کرتا ہے، اللہ کے نبی کو خبر نہیں رہتی۔ اتنی مطلب خاموشی کے ساتھ، یا یہ کہا جائے کہ اتنے آسان انداز میں کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں جب بتلا رہے ہیں میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قدر آسان انداز میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے نکاح کیا۔ میرے بھائیو، یہ نکاح جو سنت ہے، جس کو ہم نے مشکل بنا دیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نکاح کے متعلق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا مدد کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ پر واجب ہوتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ان میں ایک کون آدمی ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، وہ آدمی جو نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو بچا لے گا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھے گا، بدکاری اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، قسم خدا کی، جوانوں کی ایک بڑی تعداد، جوانوں کی ایک بڑی تعداد معاشرے میں بڑھتی ہوئی نکاح کے متعلق مشکلات کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا تو دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے راستے اپنا رہے ہیں یہ نوجوان کہ جن کا ذکر کرنا بھی جو ہے آدمی شرم محسوس کرتا ہے۔ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ بدکاری کس قدر آسان ہو چکی ہے، کس قدر آسان ہو چکی ہے۔ آج جوان اپنی عزت بچانا چاہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے اور یہ سوچے کہ میں نکاح کر لوں، تو اس کو نکاح کرنے کے لیے خود کا نکاح کرنے کے لیے ایک بڑی رقم کی درکار ہوتی ہے۔ بڑا اس کو جو ہے زیورات کا انتظام کرنے کو ہونا، بارات لے جانے کا، پھر اس کے بعد بڑا عالی شان ولیمہ اپنی طاقت سے زیادہ، اور لڑکی والوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ میرے بھائیوں،
اب معاملہ ہی الگ ہے، اتنا خطرناک مشکل معاملہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل دینہ نصف دینہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب بندہ یا بندی نکاح کرتے ہیں تو ان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اللہ کے نبی نے فرمایا بقیہ آدھے دین کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ کو جاننا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے حج کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو گیا، تم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی آدھا دین مکمل ہو گیا، تم نے زکوٰۃ دی آدھا دین نہیں۔ نکاح کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین قرار دیا اور اس کو عبادت قرار دیا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس نکاح کو رسومات، بدعات، خرافات کے نام پر معاشرے میں ایک کلنک بنا دیا گیا، اور ایک بہت مشکل ایک باپ جو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کا سوچنے کے لیے سالوں تیاری کرنی پڑتی ہے، بلکہ جیسے ہی اس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نعمت آتی ہے، اللہ کا انعام آتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ بات بسنے لگ جاتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے انتظام کرنا ہوگا۔ یہ سوچ، یہ مزاج، یہ ہمارے معاشرے نے دیا ہے، وہ معاشرہ جو اسلام سے متاثر ہونے کے بجائے رسومات ہندوانہ اور یہ ہماری ملکی تہذیب جس میں کئی ایک رسمیں ہیں ان سے متاثر ہو کر جو ہے ایسی خبیث بدعتوں کو رواج دیتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس قدر خرابی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ کسی گھر میں نکاح ہو جانے دو، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، کس طرح سے لڑکیاں اور لڑکوں کے درمیان جو مذاق اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ اڑایا کیا جاتا ہے، اور شریعت جس کو ہم اسلامیہ کہتے ہیں جس میں عزت، عفت، پاک دامنی والے معاملات ہونے چاہیے، وہاں اتنے خطرناک معاملات آپ کو معلوم، کوئی اس سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ پھر وہیں چلو اس کے بعد جو شادی ہوتی ہے، جو نکاح، پھر ادھر سے بارات آتی ہے ایک بڑی شکل میں، پھر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کھانے میں کچھ کمی ہو گئی، کچھ مہمانوں میں جو ہے کوتاہی ہو گئی، وہاں جو معاملات ہوتے ہیں تو سب اپنی جگہ آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ میرے بھائیوں، جس باپ نے اپنی بیٹی کو بیاہیا ہے، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا ہے، معلوم ہے وہ کس مشکل سے گزرا ہے۔ اس نے اپنا مکان گروی رکھ دیا، اپنی دکان گروی رکھ دیا، سود، بیاج جیسی لعنت کو مول لیتے ہوئے بینکوں سے قرضہ اٹھایا، اور جو ہے قرضہ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ مجبور، یہ آپ اور میں یہ نہ سوچے کہ اس نے اپنی خوشی سے کیا ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ بیٹھا ہوا سماج، یہ جوانوں کی تعداد، یہ جوان جو بیٹھے ہیں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ایک باپ کو اس طرح قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں تو آپ سے کہوں گا کہ ہمارے اس طالب علم سے آپ نصیحت حاصل کیجئے، جوانوں جن کے نکاح نہیں ہوئے، عبرت حاصل کرو اس جوان سے کہ جس نے نکاح کیا تو لڑکی کے گھر کا کھانا بھی گوارا نہیں کیا میرے بھائیوں، کیونکہ ذمہ دار نہیں ہے لڑکی والا کہ جو ہے وہ اس کو کھانا کھلا، اس کے ساتھ جو باراتی آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، کتنے آئیں گے بھائی؟ ہمارے طرف سے 100 آئیں گے، ہمارے طرف سے 200 آئیں گے، 300 آئیں گے، رہنے کا انتظام ہونا الگ سے، ہمارے لیے یہ ہونا وہ ہونا، فرمائشیں پر فرمائشیں چلی۔ ارے میرے بھائی، میرے جوانوں، عبرت حاصل کرو، اس نے نکاح کیا ہے، کھانا نہیں لیا، جہیز نہیں لیا، یہ مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگراں ذمہ دار ہے، جس کا پلنگ بھی خود کا ہوگا، بستر بھی خود کا ہوگا، پنکھا بھی خود کا ہوگا، کولر بھی خود کا ہوگا، اور اس کے جسم میں پہنا ہوا لباس بھی خود کا ہوگا۔ ارے کیا شان بتاتے ہو یار،
کیا شان بات، جوان ہو اور کیا جوڑے کے نام پر ہمیں روپیہ ہونا یہ چلے آ رہا 20,000 کی فرمائش، زندگی بھر اس نے 40,000 کے کپڑے نہیں پہنے، لاکھ روپے کے کپڑے نہیں پہنے، نکاح کرنے کے ٹائم میں وہ زندگی بھر جتنے روپیے کا اس نے لباس نہیں پہنا تھا، نکاح کے نام پر لڑکی کے باپ سے جبرن وصول کرتا ہے، ورنہ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا کیا خرافات نہیں ہیں، کیا کیا رسم و رواج۔ ہمارا معاشرہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے تعلیم کے انتظام نہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں، ہمارے پاس جو ہے وسائل نہیں، لیکن ہماری قوم لاکھوں اور کروڑوں اربوں روپیہ یہ شادی بیاہ جو شریعت اسلامیہ کے خلاف اور نبی کی تعلیمات اور نبی کی سنت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس پر صرف ہم کرتے میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک محلے میں ہر مہینے جو 500 یہ اس بستی میں اگر 1000 لوگ بھی ہوں گے آپ اندازہ لگا لو 300 روپے کے حساب سے لاکھوں روپیہ موبائل میں کس لیے خرچ ہوتا ہے؟ ریچارج مار کے، معلوم ہے۔ اور پھر یہ شادی بیاہ میں کیا آپ چاہو تو اچھے اسکول، اچھے کالج، اچھے ہاسپٹل کیا نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ ہماری وہ قوم ہے جس کی شروعات پڑھنے پڑھانے سے ہوئی، علم سے ہوئی، وہ قوم اپنا روپیہ ایسے ناجائز کاموں میں صرف کر رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں اتنے بہترین تعلیمات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نکاح کے متعلق کہ نکاح کو آسان بناؤ، مشکل مت کرو، ہم عمل کب کریں گے میرے بھائیوں؟ کتنی لڑکیاں بھاگ گئی بھائی، کتنی لڑکیاں بھاگ گئی؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہی جو نکاح کو مشکل کرنے والے ہیں، یہی جو جیز جیسی لعنت کو فروغ دینے والے ہیں، بڑی بڑی براتیں نکال کر اور یہ بڑے کھانے، اور بھائی ہمیں بڑی دولت ہے ہمارے پاس، بہت دیا ہے، ہماری خوشی ہے۔ ارے بھائی خوشی کس چیز کی؟ میراث میں حصہ دینا، میراث میں حصہ دے، بیٹی کو اس کا حق دے۔ کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو بڑے اچھے انداز میں نکاح کر کے ان کے گھروں میں بھیج دیا، آج وہ بے سہارا ہیں، لیکن ان کے بھائیوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ ان کا حق میراث جو وراثت جو ورثہ ان کو ملنا تھا دے دے۔ نہیں، مکان انہوں نے کھا لیے، دکان انہوں نے کھا لیے، جو پراپرٹی تھی وہ کھا لیے۔ ہم شادی کریں گے، بڑی شان سے کریں گے۔ کون سی شان جا رہی بھائی؟ کون سی شان؟ ارے تیری شان اگر اونچی کرنا ہو تو اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو میراث میں اس کی میراث میں حق دے، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے، نہ کہ ہم جو ہے اپنی شان بگا رہے ہیں۔ کتنی جوان بچیاں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگیں اسی جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں کی عورتیں دینداری نہیں دیکھتی بھائی، جب تک اچھی بلڈنگ نہ ہو، اچھا مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، اعلیٰ درجے کی زندگی نہ ہو، تو اس گھر میں لڑکی کے رشتے کے لیے قدم رکھنا برداشت نہیں کریں گی۔ دینداری سے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، مال ہونا، یہ ہماری سوچ ہے میرے بھائی، یہ مسلمانوں کی سوچ بن رہی ہے، اور دن بدن اس معاملے میں بگاڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں جاتے جاتے جو بچہ اور جو بچی نکاح کے رشتے میں بندھنے والے ہیں ان کو تحفے کی شکل میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہوئے جاؤں گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی ما حق زوجتی احدنا علیہ، اللہ کے نبی ہم پر اپنی بیوی کے متعلق کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھا رہے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلاؤ، جو تم کھا رہے ہو وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ ایک نصیحت اللہ کے نبی نے کی۔ دوسری کی وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جو تم کپڑے پہنتے ہو جس معیار کے، جو تمہاری استطاعت ہے اسی انداز میں، یہ نہیں کہ بھائی تمہاری طاقت ہی نہیں، جو طاقت تمہاری ہے، جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اس انداز میں تم اپنی بیوی کو بھی کپڑا پہناؤ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، تو کسی کی بچی کو اپنے نکاح میں لا رہا ہے اس کے چہرے پر مت مارنا، کبھی ہوتا ہے تنبیہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے بڑی بہترین بات بیان فرمائی، جو کھا رہا ہے وہ کھلاؤ،
جو پہن رہے ہو وہ پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، بچی کے چہرے پر مت مارنا، اس کو ایسی تنبیہ نہ کرنا، سختی نہ کرنا کہ چہروں پر مار رہے ہو، اور فرمایا ولا تقبح، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا۔ ہوتے نا لوگ، عورتیں کتنا یہ حدیث بھی کتنی مخالفت کرتے ہمارے گھروں میں، کیا لائی ہے تو نے، کیا لائی ہے تو نے؟ ہمارے لوگوں کو تو کھانا تک صحیح سے نہیں کھلا سکے، ہمارے گھر کے مہمانوں کی عزت نہیں کر سکے، کئی تانے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ کسی کی بچی کو تم لا رہے ہو، ولا تقبح، اس کو ذلیل مت کرنا، اس کو حقیر مت بنانا۔ کوئی بات اگر سمجھانی تنہائی میں سمجھا دو، اچھے انداز میں سمجھ، حقیر ذلیل نہیں کرنا، اس کو رسوا نہیں کرنا۔ اور فرمایا ولا تہجر الا فی بیت، گھر چھوڑ کے مت جانا، جھگڑا بھی ہو جائے، کیا بہترین بات، اگر دو بات ہو بھی جائے تو گھر چھوڑ کے مت جانا، گھر میں ہی معاملہ سلجھانا، گھر چھوڑ کے جاؤ گے معاملہ بگڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ خواتین کے لیے جو نکاح کے بندھن میں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتنی عظیم بشارت سنائی ہے۔ جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی سنا رہے تھے، کہا اللہ کے نبی نے جنت کے 8 دروازے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی اس میں کون جائے گا؟ تو کہنے لگے، اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم پہلے شخص ہوگے جن کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں نا کہ اسلام میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ارے اسلام میں ان کے لیے جو ہے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اذا صلت خمسہ، جب 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرا، اور رمضان کے روزے رکھے، وحفظت فرجہ، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اور وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب، جس دروازے سے جانا چاہے تو جنت میں چلی جا۔ اتنا آسان ہے عورت کے لیے جنت میں جانا۔ محترم سامعین، یہ چند باتیں تھیں جو کہنا آپ کے سامنے ضرورت، بات تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں ہمارے جوانوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس مثالی نوجوان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنے کا عزم کریں۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ کتنے جوان ہیں جو بغیر جہیز کے نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ بس 1-2 کو اثر ہوا، باقی سب یہ بھیڑیا دستان رسم و رواج کو اپنانے والے بنو گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم وہ رسم و رواج، وہ بدعات و خرافات جو ہمارے اسلام میں نہیں ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے نہیں، انشاءاللہ بولو۔ اور جو نکاح ثانی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بولو انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے رہا العالمین ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامی کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مولانا کا بہت ہی اہم خطاب ہم سماعت فرما رہے تھے، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم پوری طرح سماعت نہیں کر پائے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر